رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. اس قرآن میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی جو ضروریات تھی ان تمام ضروریات کو بخوبی بیان کر دیا ہے. یعنی وہ ضروریات جس کا تعلق انسان کی آخرت کی دنیا سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا. اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے قصوں کو بیان کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، مختلف جگہوں پہ بیان ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، باقاعدہ ایک سورت ہے، سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک سورت ہے، سورہ ابراہیم، جو 13ویں پارے میں ہے. اور مختلف نبیوں کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور ان قصوں کا ایک مقصد بھی بیان کیا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 111، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، کہ ان قصوں میں ہم نے عبرتیں رکھی ہے، نصیحتیں رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو عقل اور سمجھ سے کام لینے والے لوگ ہیں. ان کے لیے ان قصوں میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے بہت سارے قصوں کو اس قرآن مجید میں ہمیں سنایا ہے، ہم اس کو سنتے بھی ہیں. لیکن جب مقصد سامنے نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قصہ تھا جسے ہم نے سن لیا، یہ کوئی واقعہ تھا تاریخ کا، اتہاس کا، جس کو دہرا دیا گیا ہے اور اس کو سن لینا بس اتنا ہی ہمارا کام تھا. نہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. عبرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کے معنی کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت کے معنی یہ ہیں کہ انسان ان قصوں کو سن کر اپنی زندگی کو درست کرے. ان قصوں میں جو باتیں ایسی ہے جو قابل عمل ہے لیکن ہماری زندگی اس سے خالی ہے، تو ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. ان قصوں میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں، زمانے ہو گئے، اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے، لیکن ایک نبی نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے قابل عمل ہے. ہمیں عمل کرنا ہوگا اور ہمارے اس چھوڑنے پر ہمیں اب توبہ کرنا ہوگا. نبی کی زندگی کا ہر پل یہ انسانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے، ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق تو قرآن میں صاف کہہ دیا گیا: لقد كان فی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر نبی کی زندگی کو بھی نمونہ بنایا ہے. اب چونکہ یہ بقرعید آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. تو ان کی زندگی کیا رہی، ان کی زندگی کن مرحلوں سے گزری، ان کی زندگی میں کون سے ایسے مواقع ہوئے جس میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغام ہے، جس سے ہم اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، جس سے ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکتے ہیں. جو کچھ حضرت ابراہیم نے پایا اس کا ایک ادنا حصہ کم از کم درجے میں ہم حاصل کر سکیں، یہ ساری باتیں ان کے قصوں میں موجود ہیں. تو ان قصوں کو میں بالکل تفصیل سے قصہ تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن کچھ اشارے سے ان کے قصوں سے ہم زندگی کے کچھ پیغام کو لینے کی کوشش کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے سب سے قدیم شہر بابل میں پیدا ہوئے. یہ دنیا کی تاریخ کا قدیم ترین شہر ہے، یعنی بہت پرانا شہر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، یہ جو عیسوی چل رہی ہے 2000، اس سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے ان کی ولادت ہے.
یعنی آج سے تقریباً 4000 یا 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ آپ نے جس گھر میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک کا گہوارہ تھا۔ ان کے والد یا ان کے چچا یہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ بت بناتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے اور لوگوں کے لیے بیچتے تھے اور پھر اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ انہوں نے جہاں آنکھیں کھولی وہاں صرف بت ہی بت تھے، مورتیاں ہی مورتیاں تھیں، گھر میں اس کی تجارت تھی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کا ذکر انہوں نے بچپن سے سنا ہوگا، بچپن سے ان کے کانوں میں جو بات گئی وہ بتوں کی بات تھی، وہ مورتیوں کی بات تھی۔ آنکھیں کھولی تو سامنے صرف مورتیاں ہی مورتیاں تھیں، لیکن وہ کیا بن گئے؟ ابو الانبیاء بنے، انبیاء کے سردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کے متعلق بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، یعنی بعض مفسرین کا خیال یہ کہ حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے تقریباً انبیاء انہی کے اولاد میں ہوئے۔ اتنا بڑا ان کا مقام کیسے ہو گیا؟ جبکہ وہ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ ایک بت بیچنے والے کے گھر میں، ایک بت بنانے والے کے گھر میں۔ کیا بات تھی کہ اس مقام پہ پہنچ گئے؟ ان کے زمانے میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا ذکر 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل سے کیا ہے۔ ایک وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں تک پہنچنے کی، اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عقل و شعور کی آنکھیں کھولی، وہ جب سمجھدار ہوئے اور وہ سب کچھ چیزوں کو سمجھداری سے دیکھنے لگے، تو انہوں نے گھر کے ماحول کو اپنا نہیں لیا، انہوں نے گھر کے ماحول کو قبول نہیں کر لیا، بلکہ انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ وہ بات تھی جس نے ابراہیم کو مقام عطا کیا۔ کیا بات تھی؟ ہمت۔ یہ ان کی ہمت تھی۔ انہیں ایسا لگا شاید غلط ہو رہا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت ابراہیم کا قصہ اس سے آگے اگر کہ آپ آیتیں پڑھیں گے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا یہ رب ہے، پھر وہ اوجھل ہو گیا نگاہوں سے، تو کہا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند دکھا جو اس سے بڑا تھا، اس سے زیادہ روشن تھا، اس میں زیادہ فائدے تھے، انہوں نے کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج کی تمازت اس پہ غالب آ گئی، کہا چاند رب نہیں ہو سکتا، رب کیسے غائب ہو سکتا ہے، رب کیسے ہلکا پڑ سکتا ہے؟ ہاں سورج ہے جو رب ہو سکتا ہے، جس میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی انہوں نے کہا یہ بھی رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز پہ غالب ہے۔ رب وہ ہے جس نے ان ستاروں کو بنایا، جس نے ان چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، وہ رب ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے رب کو پا لیا تو کونے میں جا کے بیٹھ نہیں گئے، کیا کیا؟ اپنے باپ سے کہا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بت بنا کر بیچتے ہو، اس کو تم نے خدا بنایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کس کے الفاظ ہیں؟ ایک بیٹے کے الفاظ ہیں جو باپ سے کہے گئے ہیں۔ کیا یہ ہمت ہم رکھتے ہیں اپنے باپ سے کہنے کی کہ ابا آپ غلط کر رہے ہیں؟ یہ ہمت ہم میں ہے؟ کیا باپ میں ہمت اتنی بچی ہے کہ اب اپنے نوجوان بیٹے سے کہہ سکے کہ بیٹا تو غلط کر رہا ہے؟ اگر وہ شریعت کا کوئی امر ہے تو کہنے کی ہمت بچی ہے؟ ارے ہمت اس درجے ختم ہو چکی ہے کہ باپ جب فجر کی نماز کے لیے جگتا ہے نا تو بیٹے کو جگانے کی ہمت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور انسان مقام پہ پہنچتا کیسے؟ یہ اللہ نے بتایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، دین کے خاطر جذبہ اور حوصلہ اتنا بلند ہو کہ اگر باپ بھی غلط کر رہا ہو تو اس کا گریبان پکڑ لیا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیسے تم کسی اور کی عبادت کر سکتے ہو؟ رب تو یہ ہے اور تم ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہو، تم اکیلے گمراہ نہیں ہو، ساری قوم گمراہ ہے۔ یہ کون سے الفاظ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہلکے الفاظ ہیں؟ ہلکے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اس مسجد میں بیٹھے سارے لوگ اگر کسی ایسے کام میں پھنسے ہوئے ہیں جس پہ ٹوکا جا سکے، جس پہ کہا جا سکے، اور میں ان سب کو ایسا کہوں کہ سب گمراہ ہو چکے ہیں، تو بتائیے میرا کیا عالم ہوگا؟ میرے اندر اتنی ہمت آ سکتی ہے کہ میں پوری قوم کو خطاب کر کے کہوں کہ سب کے سب گمراہ ہو چکے ہو؟ کبھی ہمت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ مجھے اپنی جان پیاری ہے، لوگ گالی دیں گے، لوگ ماریں گے، لوگ بھگائیں گے یہاں سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، انہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ کیوں؟ میں کس سے پنجہ لڑا رہا ہوں؟ پوری قوم سے پنجہ لڑا رہا ہوں، پوری قوم کو میں گمراہ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے پکڑے گی، مجھے مارے گی، مجھے ستائے گی، مجھے یہاں سے نکال دے گی۔ یہ سب کچھ ایک طرف تھا،
لیکن کلمہ حق ایک طرف تھا، جو کہنا ہے کہہ کے رہیں گے، جو حق بات ہے وہ بوانگ دوحل کہیں گے، وہ کھلے عام کہیں گے۔ اگر میرا باپ غلط کرے تو اسے غلط کہا جائے گا، اگر قوم غلط کرے تو اسے غلط کہا جائے گا، جو سچ ہے وہی سچ ہے، سچ بدل نہیں سکتا۔ انہوں نے ہمت جدا کر کے کہا۔ پھر انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا انہیں ایک بہت بڑی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کے نگاہ کے سامنے آگ دہکائی گئی ہے، ان کی نگاہ کے سامنے آگ دہکائی گئی، وہ بہت بڑی آگ تھی۔ ایک انسان آگ کو دیکھ کر اگر اسے کہہ دیا جائے کہ تھوڑی دیر میں تجھے اس میں ڈالا جانے والا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ اپنے دین سے پھر جائے گا، وہ اپنے دین سے مکر جائے گا، وہ اپنی باتوں کو واپس کر لے گا، نہیں میں نے جو کہا تھا غلط ہے۔ لیکن نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ایک تھی، اس چیز نے انہیں مقام عطا کیا۔ انہوں نے کہا ہم آگ میں جا سکتے ہیں، دنیا کی آگ میرے لیے قابل برداشت ہے، جہنم کی آگ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، ڈالو مجھے اس میں، منظور ہے، لیکن رب مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے یہ منظور نہیں ہے۔ لہذا ہم حق کہیں گے، اور سب سے کہیں گے، باپ سے بھی کہیں گے، قوم سے بھی کہیں گے۔ تو پھر حق کے راستے میں اگر مصیبتیں آتی ہے تو صبر بھی حضرت ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے۔ انسان کی زبان بدلنی نہیں چاہیے۔ انسان یہ نہ سوچے، ایک باپ یہ نہ سوچے کہ بیٹا گھر سے نکال دے گا اس لیے میں اس کو صحیح بات نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، ابراہیم کو گھر سے نکالا گیا ہے۔ ایک بیٹا یہ نہ سوچے اگر میں اپنے باپ کو غلط کہوں گا اس کی غلطی پر تو باپ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کو جلایا نہیں۔ کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم ہوا یہ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کیوں؟ میرے ابراہیم نے غلط کام نہیں کیا۔ جب اس نے غلط کام نہیں کیا تو اسے جلا نہیں سکتی ہے۔ آگ کا کام تو پاپیوں کو جلانے کا ہے، وہ نبی کو کیسے جلا سکتی ہے؟ وہ حق بات کہنے والے کو کیسے جلا سکتی ہے؟ اور اگر جلا کر راکھ بھی کر دے تو بھی حق کے راستے میں اس نے شہادت پائی ہے۔ ابراہیم کو نہیں جلایا کیونکہ وہ سچ بات کہنے والے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، بڑی ڈھیٹ قوم تھی۔ باپ نے حضرت ابراہیم سے کہہ دیا یہ میرے اور تیری جدائی کا وقت ہے، چھوڑ دو میرا گھر، چلے جاؤ یہاں سے۔ بستی والوں نے کہہ دیا بستی چھوڑ دو، یہاں نہیں رہ سکتے تم، یہاں تمہارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی بستی، اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ حق بات کہنے کی وجہ سے۔ حق بات اتنی آسان نہیں ہوتی، کہہ دیا منظور ہوا تو ہو گیا، نہیں منظور ہوا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، اور ہم اس کو مولنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی تجارت میں پریشانی مول سکتے ہیں، ہم اپنے جسم پہ پریشانی مول سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دین کے خاطر مجھے کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے منظور نہیں ہوتا۔ اس لیے میری زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کس کے سامنے؟ باپ کے سامنے۔ میری زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کس کے سامنے؟ بیٹے کے سامنے۔ میری زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کس کے سامنے؟ میرے اپنوں کے سامنے۔ میں اپنی ماں کو ٹوک نہیں سکتا، میری زبان خاموش ہے۔ میں اپنے دوستوں کو ٹوک نہیں سکتا، میری زبان خاموش ہے۔ کیوں؟ میرے دوست روٹھ جائیں گے، میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، ماں ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، بیٹے مجھے گھر سے نکال دیں گے، اس لیے میں سچ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ نے مثال قائم کر دی۔ کہاں؟ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، اور کہہ دیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اگر عقل ہے تو ان کے قصوں میں عبرت ہے، لو حاصل کرو عبرت۔ ابراہیم نے باپ کو کھویا، ماں کو کھویا، گھر والوں کو کھویا، بستی کو کھویا۔ وطن کو کھونا بھی کوئی آسان سی بات نہیں ہے۔ ایک انسان جہاں پیدا ہوا، جہاں اس کا بچپنا گزرا، جہاں وہ جوان ہوا، جہاں اسے نبوت ملی، اس بستی میں اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس بستی کو چھوڑ دو۔ کیا کوئی آسان کام ہوتا ہے بستی کو چھوڑ دینا؟ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، صرف بیوی ہے اور ایک بھتیجا ہے، ان کے ساتھ چلے جانا آسان کام تھا؟ بہت مشکل تھا، بہت مشکل، لیکن منظور کر لیا۔ کیوں؟ حق کے راستے میں تھا، سب کچھ قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکالا گیا، آپ کا وطن ہے، آپ کے باپ دادا کا وطن ہے، آپ کو وہاں سے نکالا گیا۔ اب جا رہے ہیں تو مکے کو مڑ کے دیکھ رہے ہیں، پیچھے گھوم کے دیکھ رہے ہیں۔ اے مکہ، تیرے بسنے والے مجھے نکالنے پہ مجبور ہو گئے، تیرے بسنے والوں نے مجھے نکال دیا ہے، میں مجبور ہوں جانے کے لیے، میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کا، لیکن گئے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حق بات کہہ رہے تھے۔ کس سے؟ اپنے ان چچاؤں سے جو مکے کے چودھری بنے بیٹھے تھے،
مکے کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لیا تھا، لیکن آپ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ سکتے ہیں، دین کا کلمہ ہم اپنی زبان سے نہ نکالے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ نبیوں کا حوصلہ ہوتا ہے، یہ انبیاء کا حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب ابراہیم نہیں آئیں گے، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمارے بیچ کام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ وہ چھوڑ کے گئے، کس کو؟ علماء کو، بڑے بڑوں کو نہیں، وہ آپ کو اور مجھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن ہماری زبانیں خاموش ہے حق کلمات کہنے سے۔ ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، گھر پہ کسی سے کہو وہ ناراض ہو جائے گا، باہر کسی سے کہو دوست ناراض ہو جائے گا، لیکن کسی کی ناراضگی کی اگر فکر نہیں ہے تو صرف اس کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے کہ نہیں کہوں گا تو وہ ناراض ہوگا، کہوں گا تو یہ ناراض ہوگا، نہیں کہوں گا تو وہ ناراض ہوگا۔ چنتے ہم ہیں، باپ کو چنتے ہیں یا اللہ کو چنتے ہیں، بیٹے کو چنتے ہیں یا اللہ کو چنتے ہیں، دوستوں کو چنتے ہیں یا اللہ کو چنتے ہیں۔ انتخاب میرا اور آپ کا ہے۔ ہم عقل مندی کا ثبوت دے رہے ہیں یا بے وقوفی کا، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھڑوا دیا، چلے گئے وہ شام آتے ہیں۔ پھر شام میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ پھر وہ مصر جاتے ہیں، مصر میں پھر ان کی شادی ہوتی ہے حضرت ہاجر سے۔ وہ چھوڑ کے آئے نا، کس کو؟ ماں کو چھوڑ کے آئے۔ اللہ نے کیا دیا؟ ایک دوسری بیوی دی جس کا نام ہاجر ہے، جس کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں کو چھوڑ کے آئے، ایک عورت ان کے حصے میں اللہ رب العزت نے مقدر کر دی، وہ دی ان کو۔ اور ان سے حضرت ابراہیم کی عمر بڑی ہو گئی تھی لیکن اولاد نہیں تھی، باپ کو بھی چھوڑا تھا، سہارے یہی تھے، باپ تھے، ماں تھے، اور پھر اور رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ اللہ نے ایک عورت دی، ان ایک بیوی تھی پہلے سے سارہ، اب یہ دوسری بیوی ہوئی، ان کی اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد عطا کی۔ انسان تنہا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، نہیں، تم جس چیز کو چھوڑ رہے ہو اس سے بہتر چیز کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ ابراہیم کہاں سے آئے ہیں؟ وطن چھوڑ کے آئے ہیں، وطن چھوڑ کے آئے ہیں نا، وطن چھوڑا نہیں ہے، کسی اور منزل کی طرف وہ آئے ہیں۔ کہاں آئے وہ شام میں آئے، شام میں ہی وہ دفن ہوئے، وہی ان کی قبر بنی، اور پھر وہیں پر اللہ رب العزت نے ان کی برکتوں سے ہزاروں انبیاء بھیجے۔ اور پھر اس علاقے کے متعلق اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ مکے سے جب آپ کو معراج پہ بلایا گیا، پہلے کہاں لے جایا گیا؟ کہاں لے جایا گیا پہلے؟ حضرت ابراہیم کی قبر کے پاس، اس سرزمین پر جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ ہم نے برکت دی ہے۔ حضرت ابراہیم وطن چھوڑ کے آئے، ان کے وطن میں کون سی برکت ہے مجھے بتائیے؟ قرآن کہتا ہو کہ ابراہیم جہاں پیدا ہوئے تھے اس وطن میں بہت برکت تھی، کہیں قرآن نے کہا ہو؟ کہیں نہیں کہا، کیونکہ اس سرزمین نے نبی کو قبول نہیں کیا، اس سرزمین کو لوگوں نے بھلا دیا۔ کہاں پیدا ہوئے تھے بتائیے مجھے؟ میں نے آ کے آپ کو بتایا کہ وہ بابل میں جو عراق میں ہے وہاں پیدا ہوئے تھے، وہ میں نے بتایا تو شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوگی بھی نہیں۔ لیکن جہاں سے چھوڑ کے آئے، جہاں آ کر آباد ہوئے، سرزمین کیسی ہو گئی؟ مبارک ہو گئی۔ اللہ کے رسول کو وہاں سے آسمانوں پر بلایا گیا، لیکن پہلے کہا اس انسان کی قبر کے پاس آئیے جس نے دین کے خاطر اپنا وطن چھوڑا تھا، تاکہ آپ کے قدم سے یہاں برکتوں کا نزول ہو، مزید برکتیں ہو جائے۔ اور پھر اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضرت ابراہیم جہاں پیدا ہوئے اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن جہاں دفن ہوئے اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان چھوڑتا کچھ نہیں ہے، وہ پاتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے میں نے باپ کو چھوڑا ہے۔ نہیں، تم نے اللہ کو پایا ہے۔ ابراہیم نے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ کو پایا تھا۔ ابراہیم نے ماں کو چھوڑا تھا، اللہ کو پایا تھا۔ ابراہیم نے اپنا وطن چھوڑا تھا جو بالکل گمنام تھا، دنیا کی تاریخ سے مٹا دیا گیا، بھلا دیا گیا۔ کیا پایا؟ وہ تاریخ پائی، وہ وطن پایا جہاں پر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے قیامت سے پہلے۔ اس کا نام و نشان مٹ سکتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ ابراہیم نے کچھ نہیں کھویا، بہت کچھ پایا ہے۔ ابراہیم ابھی باپ کو چھوڑ کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، اب انہیں بھیجا جا رہا ہے کہاں؟ مکے کی سنگلاخ وادی میں، جہاں کچھ نہیں ہے، صرف ریگستان ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ وہاں گھاس اگتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹا پیدا ہوا بڑی منتوں کے بعد، بڑی عمر کے بعد، ان سے کہا گیا بیٹے کو چھوڑ دو۔ کہاں؟ ایسی سنگلاخ زمین میں جہاں اڑوس پڑوس میں کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور بھی بستا نہیں ہے۔
وہاں چھوڑ کے آؤ. وہ چھوڑنا نہیں تھا، وہ بھی پانا تھا. حکم اللہ کا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ نے کہا تم نے میرے خاطر چھوڑا ہے تو تم نے بہت کچھ پایا ہے. یہی دنیا کا قانون ہے. جو اللہ کے خاطر چھوڑتا ہے وہی سب کچھ پاتا ہے. جو انسان سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتا ہے وہ کچھ نہیں پا سکتا. وہ سب کچھ پا کر کے فقیر ہے، قلاش ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، کیونکہ اس نے سب کا سب کچھ ہڑپ کرنا چاہا. اور جو انسان اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑنا جان لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے خاطر وطن کو چھوڑنا پڑے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے. ایک گز زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بالش زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وطن کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے خاطر ایک بالش زمین میں وطن چھوڑنا پڑے وہ بھی چھوڑ دے. اور کوئی عام سے انسان کو نہیں، ماں باپ کو چھوڑنا ہو اللہ کے خاطر وہ بھی چھوڑ دے. وہ کبھی کھویا ہوا انسان نہیں ہے، وہ سب کچھ پایا ہوا انسان ہے، اس نے کچھ نہیں کھویا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے آتے ہیں، ابھی وہ مکہ نہیں ہے، ابھی تو بس وہ ایک میدان ہے، بس وہاں بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کے چلے گئے. وہ پھر سالوں کے بعد آئے، اللہ کا پھر حکم ہوا ذبح کر دو. اس کے لیے بھی تیار، بیٹے کو چھوڑنا ہے، بیٹے کو ذبح کر ڈالنا ہے اللہ کے خاطر، اس کے لیے بھی تیار. یعنی کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے لیے کہیں، یعنی اللہ کے حکم کی ادائیگی میں کہیں پیچھے ہٹے ہو، ذرہ برابر نہیں. آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور ذبح کرنا شروع کر دیا. ہوا کیا؟ سب کچھ چھوڑنے والے نے کیا پایا آپ کو پتہ ہے؟ جس نے وطن چھوڑا اس کو شام کی وہ سرزمین ملی جس کو ہم نے بارکنا حولہ کہا تھا. نہیں، اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے. ان کو مکہ ملا ہے. کیا ملا؟ مکہ ملا ہے. بتائیے اب یہ سرزمین کبھی ختم ہونے والی سرزمین ہے. مکہ کس نے آباد کیا؟ ابراہیم نے آباد کیا. ابراہیم نے وطن نہیں چھوڑا، ابراہیم نے مکہ آباد کیا ہے. یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہوتا ہے. جو اللہ کے خاطر چھوڑ گیا تھا اسے احساس نہیں ہوتا میں کدھر بھاگ رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا ہاتھ کون تھامے گا، مجھے کون پکڑے گا، مجھے کون راستہ دکھائے گا. نہیں، تم نے اللہ کے خاطر اگر کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ نے تمہارا ہاتھ تھام لیا ہے. تم ضائع نہیں ہو سکتے. تمہارے قدم قدم پہ ایک تاریخ لکھی جائے گی، تمہارے قدم قدم پہ ایک اتہاس لکھا جائے گا. ابراہیم آئے شام میں، اس کا ایک اتہاس بن گیا. ابراہیم آئے مصر میں، اس کی ایک تاریخ بن گئی. ابراہیم کے قدم رنجا ہوئے مکے کی سرزمین پر قیامت تک کے لیے اس کو دجال سے بھی محفوظ کر دیا گیا. اتنی مبارک سرزمین حضرت ابراہیم کو نصیب ہوئی. لیکن جب آئے تو کیا تھے؟ تنہا، کوئی نہ تھا. کس کو جوڑ کے آئے تھے؟ ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو جوڑ کے آئے تھے. کون ملا؟ کون ملا؟ خود قرآن کہتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. سورہ مریم کی آیت ہے 49 نمبر کی آیت 16 پارے میں. اللہ نے کہا جب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور جس کی وہ پوجا و پرستش کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. باپ کو، چچا کو چھوڑ کے آئے، سب کو چھوڑ کے آئے. نہیں 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 نہیں، کچھ دینا تھا تب چھڑوایا گیا. کیا دیا؟ اسحاق. یعقوب کون ہے وہ؟ قرآن کہتا ہے کلن جعلنا نبیا، ہم نے ان سب کو نبی بنا دیا. بیٹا نبی، پوتا نبی، پوتے کی اولاد نبی. چھوڑا کس کو ہے؟ باپ کو نہیں، ایک مشرک کو چھوڑا ہے، غلط کام کرنے والے کو چھوڑا ہے جس کی حیثیت باپ کی تھی یا چچا کی تھی. اس قوم کو چھوڑا ہے جو بتوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی. اللہ نے کون عطا کیے؟ اللہ نے نسلوں میں نبوت لکھ دی. صرف بیٹے کو نہیں، نسلوں میں نبوت لکھ دی. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا. حضرت یعقوب نبی، حضرت اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف نبی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل میں انبیاء کی ایک بڑی تعداد کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی. اور ختم ہو گئی بات؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی. انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، بہت بڑی قربانی اللہ کے خاطر. کیا ملا ان کو؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کی انہوں نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پھر آگے ان کی دعا جو ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 128 سے 29 میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ ہماری اس نسل میں ایک کو نبی بنا. اللہ نے بہت نبی دیے لیکن ایک نبی اور مانگا انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کیا اللہ نے؟
کہ اللہ کا اپنا چہیتا، اللہ کا اپنا محبوب، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے کسی انسان کی اولاد میں نہیں، ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ یہ ملا ہے، کچھ نہیں کھویا انہوں نے۔ کیوں؟ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کی بات آئی، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور چھری چلا دی۔ اللہ نے کہا چھری نہیں چلائی ہے، تو نے اپنے نسل کا فیصلہ کیا ہے کہ میرا لاڈلا، میرا پیارا، میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسماعیل کی اولاد سے آئیں گے۔ اسماعیل مر نہیں سکتا، تو نے کام کر کے دکھایا ہے، تو چھوڑنے کے لیے راضی تھا، اس لیے ہم نے تجھے دیا ہے۔ اس سے بڑا کیا مل سکتا ہے؟ اور کیا چھوڑ کے آئے تھے ابراہیم؟ گھر چھوڑ کے آئے تھے نا، گھر چھوڑ کے آئے تھے؟ نہیں، گھر چھوڑ کے نہیں آئے، بیت اللہ کے لیے مکے آئے تھے۔ ان کے گھر کو کون جانتا ہے آج دنیا میں؟ لیکن اللہ نے مکے میں بلا کر کہا ابراہیم ایک گھر بناؤ، تم اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہو، ایک گھر یہاں بناؤ جو میرا گھر ہوگا اور تمہارے ہاتھ سے بنے گا۔ اور کیسا بنے گا؟ قیامت تک لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی زیارت کے لیے تڑپیں گے۔ 2 سال کے لیے حج بند ہو جائے گا، لوگوں کے کلیجے اندر ایک جوش ماریں گے، خدایا کھول دے اسے، ہم تیرے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے گھر کی طرف دوڑ کے آنا چاہتے ہیں۔ لوگ اس کے ارد گرد کتوں کی طرح گھومیں گے، رب تو کھلاتا رہا، تو پلاتا رہا، ہم ایک کتے کے مانند وفادار بن کے تیرے گھر کے چکر لگاتے ہی رہیں گے۔ اتنی محبت ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر سے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ وہ گھر چھوڑ کے نہیں آئے، ان کو سب کچھ ملا ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ خدا کے خاطر، اللہ کے خاطر اگر کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ تمہیں کیا ملنے والا ہے تم نہیں سوچ سکتے، میں نہیں سوچ سکتا، ہمارے احساس سے پرے ہیں، ہماری سوچ سے پرے چیزیں ہیں یہ۔ جب کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو معلوم پڑے گا۔ پڑوس والوں کے لیے 1 گز زمین چھوڑی تھی، کتنی بڑی جنت پا رہے ہیں، وہاں معلوم پڑے گا۔ جس انسان نے ہمیں غصہ دکھایا تھا، ہم نے اس کے لیے اپنی زبان کو بند کر دیا تھا، 2 کلمات ہم نے اس کے لیے چھوڑ دیے تھے، میں نہیں بول سکتا گالی، وہاں معلوم پڑے گا تمہارا خاموش رہنا اللہ کو کتنا پسند تھا۔ انسان کچھ نہیں چھوڑتا، لیکن بظاہر سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تو انسان سب کچھ پاتا ہے۔ پانے کا قانون یہ ہے کہ چھوڑنا سیکھیے، سب کچھ چھوڑنا سیکھیے، سب کچھ پا جائیں گے۔ سب کچھ پانا چاہیں گے، کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا، کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ راتوں کی نیند چھوڑنا نہیں چاہتے تو خدا کا قرب کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ ابراہیم کی زندگی بتا رہی ہے۔ راتوں میں بستر چھوڑ نہیں سکتا ہے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کہاں سے جاگ سکتی ہے؟ یہ آنکھیں جب راتوں میں جاگنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کی محبت بھی سو جاتی ہے، ختم، نہیں جاگ سکتی وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ نیندیں چھوڑیے، اپنا کھانا تھوڑا سا چھوڑیے، اپنے اوقات کو اللہ کے لیے چھوڑیے، اپنے پڑوسی کے لیے محبت جو ہے اختیار کیجیے، نفرتوں کو چھوڑ دیجیے، عداوتوں کو چھوڑ دیجیے، کدورتوں کو چھوڑیے، حسد کو چھوڑیے، بغض چھوڑیے، سب کچھ چھوڑ دیجیے، اتنا پائیں گے کہ عقل حیران ہو جائے گی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بس یہی ہمارا پیغام ہے کہ اللہ کے خاطر چھوڑنا سیکھیے، لوگوں کی محبتوں کو حاصل کرنا سیکھیے، اللہ کی محبت پانا سیکھیے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑ کر اور اس زبان سے کلمہ حق کہہ کر، اس کو خاموش رکھ کر نہیں، جہاں کلمہ حق کہنا ہے وہاں کہنا پڑے گا۔ جب ہم کہیں گے تو ساری دنیا ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، جیسے ابراہیم سے ناراض ہوئی، لیکن رب راضی ہو گیا تھا تو ابراہیم آگ بھی ابراہیم کا بال باंکا نہ کر سکی۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ دنیا میں ہونے والا ہے اگر ہم نے اللہ کے خاطر چھوڑنا سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سب سے پہلے مجھے، اگر یہ صحیح ہے تو عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور اس کے بعد آپ تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔